یہ ملزم نہ صرف موبائل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ہے بلکہ ایک سیریل ریپسٹ ہے۔ یہ جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ جاتا تھا، کوئی بھی اکیلی خاتون گزرتی تو اسے زبردستی یہ جھاڑیوں میں جنگل میں لے جاتا تھا۔ 2018 میں سب سے پہلے اس نے لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ زیادتی کی اور موبائل چھین لیا۔ اسی ایریے میں 10 سے 12 لڑکیوں کے ساتھ میں نے زیادتی کی ادھر۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس طریقے سے تم میری بیوی سے بات کر لو، بہت بڑی غلطی کی ہے یہ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود اور آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے کرال کے علاقے میں، جہاں پر پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اہم انکشافات سامنے آئے کہ یہ ملزم نہ صرف موبائل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ہے بلکہ ایک سیریل ریپسٹ ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی جو واردات تھی وہ ایک کانسٹیبل کے ساتھ تھی۔ جب پولیس نے اس سے مزید تفتیش کی تو یہ انکشافات سامنے آئے کہ اس نے 20 سے زائد خواتین کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ساتھ موبائل چھیننے کی اور شدید تشدد کرنے کی وارداتیں بھی کی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ستار بیگ صاحب، جو کہ اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پولیس اس تک کیسے پہنچی اور یہ کس طرح سے وارداتیں کرتا تھا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا اور پہلی واردات اس نے کیسے کی تھی؟ اس کا طریقہ واردات اس طرح تھا کہ یہ جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ جاتا تھا کرال کے ایریے میں، گرین بیلٹ میں، اور جب اکیلی خاتون کوئی بھی اکیلی خاتون گزرتی تو اسے زبردستی یہ جھاڑیوں میں جنگل میں لے جاتا تھا اور ادھر جا کر اس سے زیادتی بھی کرتا اور اس سے موبائل پرس چھین لیتا۔ تو پہلے کس طرح سے سر آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو ملزم ہے یہ ان وارداتوں میں ملوث ہے اور کیسے اس تک پہنچے آپ؟ 2018 میں سب سے پہلے اس نے لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ زیادتی کی اور موبائل چھین لیا، اس کے ساتھ تشدد بھی بہت کیا اس نے۔ اس کے بعد پولیس بس کوشش کر رہی تھی۔ ابھی 8/4/21 کو واردات ہوئی سنیچنگ کی، اس میں ایس پی صاحب نے بڑا سختی سے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، جس طرح بھی گینگ ٹریس کرو، اور یہ اللہ نے کیا، اللہ نے ساتھ دیا، محنت کی پولیس نے اور یہ پکڑا گیا۔ اور اس نے بہت زیادہ مقدمات کا 20 مقدمات کا انکشاف کیا ہے، جس میں زیادہ تر خواتین سے یہ زیادتی کرتا رہا سنیچنگ کے بعد۔ ملزم سے بھی بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد ظہیر عباس، ظہیر، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ باغ آزاد کشمیر، اسلام آباد کیوں آئے تھے؟ کام کے لیے آیا تھا۔ اچھا، تو یہاں پر کیا کرتے رہے ہو پہلے؟ پہلے کھانا بنا رہا تھا، اور 18 میں یہ پہلی میری واردات تھی جو پولیس والی کے ساتھ میں نے کی۔ کیا کیا تھا؟ تھوڑا زور سے بولو۔ وہ ان کے ساتھ میں نے زیارتی کی تھی، پھر ان کو میں نے سریا مارا تھا، پھر ان کو جنگل میں چھوڑ کر میں بھاگ گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 3-4 مہینے غائب رہا، پھر ادھر ہی میں نے وارداتیں کرنا شروع کی اسی ایریے میں۔ 10 سے 12 لڑکیوں کے ساتھ میں نے زیارتی کی ادھر۔ تو کیا طریقہ کار کیا ہوتا تمہارا؟ میرا وہاں پر باہر اندر آنا جانا، ادھر ہی بیٹھا رہتا تھا، ٹائم دیکھ لیتا تھا، اور اکیلی عورت گزر جائے تو موبائل کھینچ لیتا تھا، پرس کھینچ کر بھاگ جاتا تھا، پھر وہ میرے پیچھے بھاگ جاتی تھی، پھر زیارتی کر لیتا تھا۔ رہتے کہاں تھے؟ ووری ٹاؤن فیس 1۔ کس کے پاس رہتے تھے؟ سرفراز کے پاس۔ اچھا، وہاں پہ کیسی زندگی گزرتی تھی تمہاری اپنے دوست کے ساتھ جب یہ وارداتیں کرتے تھے اور اس کے بعد گھر آتے تھے؟ اس کو نہیں بتا رہا تھا میں کہ یہ میں وارداتیں کر رہا ہوں اس طرح باہر۔ موبائل لے لیتا تھا، بھیج دیتا تھا، واپس اندر چلا جاتا تھا، پھر میں 15 دن مہینہ پھر آیا باہر، پھر واردات کی، پھر چلا گیا۔ یہ میرا وارداتوں کا سسٹم ادھر ہی تھا۔ اچھا، اب جس گھر میں یہ رہتا تھا اس کے بارے میں بھی بتائے گا کہ وہاں پر اس کی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ کیسے دوستی ہوئی اور اس کے ساتھ بھی یہی جو ہے وہ اس نے جو طریقہ تھا وہ اپنایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بھی اس نے تعلقات ناجائز قائم کیے، وہ کس طرح سے کیے تھے؟ وہ دونوں راضی تھے میاں بھی۔ میں اس وقت کام کر رہا تھا صدر، تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس طریقے سے تم میری بیوی سے بات کر لو۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے میرا نمبر اپنی بیوی کو دے دیا، کیونکہ میں تو جب بھی چھٹی ہوتی تھی مہینے میں 4 چھٹیاں میں ان کے گھر ہی آتا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ آ جاؤ ادھر ہی۔ میں آیا ہوں تو آگے یہ دونوں راضی، آپس میں بات چیت طے ہو چکی تھی ان کی، پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی تھی۔ وہ خاصی اچھی بڑی، کم سے کم 40-42 سال کی عمر ہے ان کی۔ تو انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں ظاہرہ میرے پاس جگہ نہیں تھی، رہ رہا اسی کے پاس ہی تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں یار یہ بات ہے، تم یہ کام کر لو، اس طرح کر لو۔ کیوں کر لو؟ بس اپنا نہیں بتایا تھا اس نے کہ میری اس طرح صحت خراب ہے۔ بعد میں مجھے جب یہ بات اس طرح باہر نکلی تو پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں گولیاں کھا رہا ہوں اس طرح۔
میری صحت نہیں ہے ٹھیک. اچھا اب یہ بتاؤ کہ اب تو پولیس نے تمہیں پکڑ لیا تو کیا سمجھتے ہو تم نے کیا کیا اور اب کیا سوچتے رہتے ہو تم حوالات میں جب بیٹھتے ہو تو؟ واردات کرتے تھے تو کلوروفارم وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. غلطی کی ہے تم نے؟ احساس ہوتا ہے اس چیز کا؟ گھر میں ماں بہن بیٹیاں تمہارے ہیں اور رشتہ داروں میں بھی اب تم سامنے آ چکے ہو کہ یہ حرکتیں کرتے تھے تم. بہت بڑی غلطی کی ہے یہ. اپنے خاندان میں بھی کبھی ایسا کچھ کیا ہے؟ رشتہ داروں میں کیا ہے نہیں. کبھی؟ اچھا یہ بتائیے گا بیگ صاحب کہ اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے خواتین کو کیا کرنا چاہیے اور قانون کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو ایک پہلی جو واردات تھی اسی سے اس کو یہ حوصلہ ملا اور اس کے بعد یہ وارداتیں کرتا ہی گیا اور ایک سیریل ریپس بن گیا. دیکھیں جی اس کی شناخت پریڈ ہو چکی ہے, ابھی یہ ریمانڈ پر ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو اس مقدمے میں کفر کردار تک پہنچائیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ خواتین کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. رات کے ٹائم ادھر سے گزرنا جنگل ایریے سے وہ اچھا نہیں ہے. اسی کا اس نے فائدہ اٹھایا. اسی کا فائدہ اٹھا. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو خاموش رہنا چاہیے یا پھر ایسے مظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس طرح کے عناصر سامنے آئیں؟ ایسے ظالم کے خلاف فوری آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس طرح کے ناسور جو ہے نا بر وقت پکڑے جائیں اور ان کو جو ہے نا فوری سزا ملے گی تو وہ آئندہ اس طرح کے کوئی اقدام نہیں کرے گا. ستار بیگ صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو خواتین کو نکلنا پڑے گا اپنے گھروں سے باہر اور پولیس سے قانون سے مدد لینی چاہیے. جس طرح سے ابھی یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس کو بروقت اطلاع ملی اور پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کیا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد سخت سے سخت اس کو سزا دلوائی جائے گی تاکہ جو دیگر لوگ ایسا کرنے کا سوچتے بھی ہیں جرائم پیشہ عناصر تو وہ سوچنے سے یہ کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, چینل کو فالو کیجیے گا اور اس کیس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہو اسلام آباد پولیس سے یا آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو رابطہ ضرور کیجیے گا. اگلی کسی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.